اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کوڈ 831. اس کے میں آج پارٹ 1 یعنی ڈیفائن کروں گا. اس میں 3 چیزیں ہیں: ایمز، گولز اینڈ آبجیکٹیوز. چیپٹر تو بڑا ہے لیکن آج اس کا پہلا حصہ. تو دیکھیں جی، ایمز، گول اینڈ آبجیکٹیو، یہ 3 چیزیں ہیں کیا. میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. دیکھیے جی، ایم ہوتے ہیں زیادہ براڈر، زیادہ وسعت والی ٹرم ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر، یا مائی ایم ان لائف از ٹو بی اے ڈاکٹر. زندگی میں میرا مقصد ہے ڈاکٹر بننا. تو دیکھیے، ڈاکٹر جب بات کرتے تو ایک براڈ سینس میں ہم بات کر رہے ہیں، وسیع وسعت کی حد تک ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، براڈر سینس کے اندر ہے. اب جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو ذرا غور کیجئے گا کہ ڈاکٹر بننے کے لیے، یہ ڈاکٹر تو ہمارا ایم ہو گیا نا، جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے یا پہنچنا چاہتے ہیں. اب اس ایم کو حاصل کرنے کے لیے ذرا ذہن میں رکھیے کہ کون سی منزلیں ہیں جو ہم نے اچیو کرنی ہیں. اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پتہ ہے، بچہ اسکول جائے گا تو پرائمری کا پہلے کرے گا، پھر اس کے بعد ایلیمنٹری حصہ کرے گا، پھر اس کے بعد سیکنڈری، اور اس کے بعد ہائر سیکنڈری، پھر اس کے بعد وہ جائے گا میڈیکل کالج میں، تو پھر وہ MBBS کرے گا تو بن جائے گا ڈاکٹر. تو یوں سمجھ لیں، جو اگزامپل دینے لگا ہوں کہ ڈاکٹر بننا تو ایک مقصد تھا، اور ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو مختلف گولز اچیو کرنا پڑیں گے، سٹیپ جو ہیں اہم پرومیننٹ. مثلا پرائمری کے بغیر ایلیمنٹری میں بندہ نہیں جا سکتا، اور ایلیمنٹری کے بغیر سیکنڈری میں نہیں جا سکتا، اور سیکنڈری کے بغیر ہائر سیکنڈری میں نہیں جا سکتا، اور اس کے بغیر بندہ میڈیکل کالج میں نہیں جا سکتا، اور اگر میڈیکل کالج میں نہیں جاتا تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا. تو یہ سارے سٹیپ جو ہیں جڑے پرومیننٹ ہیں، اہم ہے، ہر ایک کو اچیو کرنا ضروری ہے. اب یہ سارے جو سٹیپ ہیں یہ اس کی گولز ہیں، یعنی مختلف منازل ہیں جن کو اچیو کر کے وہ اپنے ایم تک پہنچتا ہے. اب آئیں جی ان گولز کی طرف. تو ہر گول جو ہے، مثلا پرائمری ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے اس کے اندر مختلف کلاسز ہیں، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4 اور کلاس 5. یہ پانچوں کو اچیو کرنا یہ آبجیکٹو ہو گیا یہاں پہ. اسی طرح سے یوں سمجھ لے کہ میں وہ ایگزامپل تھوڑا سا اس سے ہٹ جاتا ہوں. یوں سمجھ لے کہ جو ایم ہے ڈاکٹر بننا، اور یہ اس کی مختلف منازل تھی جو میں نے بیان کی ہے. اب دیکھیں، وہ جو سبجیکٹ اس نے پڑھنے ہیں وہ سارے اس کے آبجیکٹو ہیں. آبجیکٹو جو ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو بھی مضامین پڑھ کے وہاں تک اس نے پہنچنا ہے وہ سارے کے سارے شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. انگلش پڑھنی ہے، اس کی میئرمنٹ ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہے، اردو پڑھنی ہے، اسلامیات پڑھنی، وہ سارا کچھ جو اچیو کرنا ہے، یعنی ان منازل کو طے کرنے کے لیے جو چیزیں اچیو کرنی ہیں وہ ان کے آبجیکٹو کہلاتے ہیں. اب اس کی ایک اور مثال دے دیتے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا نچلی سطح پہ لے جائیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ پرائمری میرا ایم ہے. دیکھیے، ایم تو مختلف ہو سکتے ہیں، چھوٹے بڑے بھی. مثال کے طور پر سمجھتا ہوں کہ کسی بچے نے پرائمری کرنی ہے تو پرائمری اس کا ایم ہو گیا. اب اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے 5 کلاسز ہیں نا، یہ کوئی کلاس چھوڑ کے تو آگے نہیں جا سکتا. ہر سٹیپ جو ہے اس کی ایک گول ہے، تو 5 کلاسز اس کی گولز ہو گئیں. اب وہ جو گولز ہیں سب کو اچیو کرنا ضروری ہے. اب ہر گول کے اندر سبجیکٹ ہیں، ان سبجیکٹ، وہ جو سبجیکٹ ہیں وہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں. جب تک وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں کریں گے وہ کلاس اچیو نہیں کرے گا. تو ظاہر ہے کہ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ میئریبل ہوتے ہیں، یعنی مضامین کو جب ہم پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ اس کا امتحان بھی ہوتا جاتا ہے، اسیسمنٹ بھی ہوتی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا جاتا ہے، بچوں کی آؤٹ کم کا پتہ چلتا جاتا ہے. کلاس 1 ایک مکمل کر لی، کلاس 2 کی، کلاس 3، کلاس 4، یہ اس کی منازل ہو گئی، یعنی گولز ہوگی، اور کلاس جو پرائمری ہے یہ اس کا ایم بن گیا. اب اس سے بھی نچلی سطح پہ چلے جائیں. جب ہم جاتے ہیں تو کسی ایک مضمون کو اگر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ کوڈ ہے 831. 831 جو ہے یہ ہمارا ایم ہے. فرض کریں یہ میں آپ کو پڑھانے لگ گیا ہوں تو میرا ایم ہے کہ 831 جو ہے یہ بچوں نے پڑھنا ہے. اب جب بچوں نے پڑھنا ہے یا میں نے پڑھانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 831 پورا کوڈ جو ہے اس کو پڑھانا میرا ایم ہے. اب اس کے سٹیپ کیا ہیں؟ 9 چیپٹر ہیں، 9 یونٹ. تو ہر یونٹ جو ہے اس کی ایک گول ہے. بہت سادہ سی مثال ہے، ہر یونٹ اس کی ایک گول ہے. سارے گولز اچیو کیے بغیر یہ مکمل جو ہے وہ 931 کوڈ ہم نہیں پڑھ سکتے. اب ہر یونٹ جو ہے اس کے اپنے آبجیکٹیو ہیں. اب مثال کے طور پہ دیکھیں، آج کا جو یونٹ میں پڑھا رہا ہوں، یونٹ نمبر 5، اس کے اندر جو 3 چیزیں پڑھنی وہ کیا ہیں؟ ایم، گول اینڈ آبجیکٹیو. ان 3 چیزوں کو پڑھانا اس یونٹ کے آبجیکٹیو ہیں.
جب یہ تینوں چیزیں پڑھ لیں تو ایک یونٹ کمپلیٹ ہو گیا، ایک منزل ہوگی. پھر دوسرے یونٹ میں چلے جائیں گے، اس کے اندر لرننگ، ایجوکیشن اینڈ اسیسمنٹ وہ ہو گیا، پھر آگے ہو گیا، پھر آگے سارے یونٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کا ایم حاصل ہو گیا. اور ہر یونٹ کی جو چیزیں اہم ہیں پڑھنے والی وہ ہوتے ہیں اس کے آبجیکٹیوز. تو ذرا دیکھیں کہ جس طرح سے آج کا میرا جو لیسن ہے یہ اس یونٹ کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں، تو اس یونٹ کے اندر یہ 3 آبجیکٹیو ہمارے، ان کو اچیو کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایم جو ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں ہم اس کو اچیو کر لیں گے، سمجھ لیں گے. جب سمجھ گئے تو یہ میجریبل ہو گیا نا، بیہیویریبل ہے. ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس کی میجرمنٹ کو چیک کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں کسی بچے کی اسیسمنٹ لے کر کہ اس نے کیا کیا ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. کرکٹ ٹیم کا میچ ہو رہا ہے، ہماری مخالف ٹیم نے یا ہم نے 350 سکور کر لیے ہیں، 350. اب دوسری ٹیم کھیلنے لگی ہے، میں ایک سائڈ کو دکھاتا ہوں. دوسری ٹیم کھیلنے لگی ہے، ہم نے ان کو 349 تک آؤٹ کرنا ہے. اب ذرا غور کیجئے، ان کو 349 تک آؤٹ کرنا یہ ہمارا ایم ہے. ایم تو ہمارا ہے نا میچ جیتنا، تو میچ جیتنے کا دوسرا ٹرانسلیشن یہ ہوئی کہ ان کو 349 تک ہم نے آؤٹ کرنا ہے. یہ ہمارا ہوگا ایم، یہ براڈر سینس میں ہے کہ ہم نے میچ جیتنا ہے. اب کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں ایم تو وہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا اس کی تکمیل ہونی کہ نہیں، لیکن وہ گولز جب اچیو کرتے جاتے تو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اب ہے ان کی 10 وکٹیں گرانا، یہ ہماری گولز ہیں. ایک وکٹ گری تو ایک گول مل گئی، دوسری وکٹ گری تو دوسری مل گئی، تیسری تو تیسری گول حاصل ہو گئی. اب یہ 9 گولز ہیں، 10 ان کو ہم نے گرانا ہے، ان کی وکٹوں کو آؤٹ کرنا ہے. اب کیا ہے کہ ہر وکٹ کو گرانے کے لیے ہم کچھ آبجیکٹیو طے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو کھلاڑی اس وقت کھیلنے ہیں وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے یا رائٹ ہینڈڈ، اس کے لیے ہم نے کون سا بولر لگانا ہے، بولر اپنی پرفارمنس ادا کرے، یہ ایک آبجیکٹیو ہو گیا. دوسری طرف کس جگہ پہ فیلڈنگ کھڑی کرنی ہے، یہ ہمارا ایک آبجیکٹیو ہو گیا. فیلڈنگ اچھی کرنی ہے، کیچ نہیں ڈراپ کرنا، یہ ایک آبجیکٹیو ہو گیا. باؤنڈری کم سے کم لگنے دینی، یہ ایک آبجیکٹیو ہو گیا. وکٹ کیپر جو ہے وہ اچھی طرح سے وکٹ کیپنگ کرے اور کوئی بائی کا سکور نہیں دینا، یہ ایک آبجیکٹیو ہو گیا. ان سب آبجیکٹیو کو جب ہم اچیو کرتے ہیں اور یہ میجریبل ہے، فوری ایک ایک گیند کے ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کارکردگی کا کہ نتیجہ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے، رزلٹ کیا ہے. ایک ایک گیند کے ساتھ کارکردگی کا پتہ چل رہا ہے فیلڈنگ کیسی ہے، ایک ایک گیند کے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ وکٹ کیپنگ کیسی ہے. یہ میجریبل ہے. اور جب ایک وکٹ آؤٹ ہوگی تو ایک گول ہمیں مل گئی. اسی طرح سے جب 9 کی 9 وکٹس ہمیں مل جاتی تو ہر وکٹ کے آبجیکٹیو پھر طے ہو جاتے ہیں کہ اس بولر کو لگایا جائے، یہ اسپنر لگا دیا جائے، فاسٹ لگا دیا جائے، یہ بائیں ہاتھ کا کھلاڑی ہے، دائیں ہاتھ کا ہے، اس طرح کو فیلڈنگ زیادہ کرنی، اس طرح کو زیادہ کرنی. تو یہ آبجیکٹیو ہر ایک کے ساتھ ساتھ اچیو ہوتے جاتے ہیں. اگر اوور آل دیکھیں تو آبجیکٹیو سارے وہی ہیں کہ بولنگ اچھی ہو، فیلڈنگ اچھی ہو، وکٹ کیپنگ اچھی ہو، کیچ ڈراپ نہ ہو، باؤنڈری نہ لگے. اب تھرو آؤٹ ہر منزل کے یہی آبجیکٹیو ہیں. اسی طرح سے جب ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننے کے لیے گولز تو الگ الگ ہیں، پرائمری ہے، مڈل ہے، سیکنڈری ہے، ہائر سیکنڈری ہے، اور اس کے بعد میڈیکل کالج ہے. لیکن اس کے آبجیکٹیو تو اسی طرح ہے نا، مضامین سٹڈی کروانے، کون کون سے مضامین پڑھانے ہم نے، یہاں تک یہ پڑھانے، یہ پڑھانے، یہ پڑھانے، وہ تھرو آؤٹ وہی مضامین وسعت کے ساتھ چلتے جاتے ہیں. اب اس سے پتہ یہ چلا کہ آبجیکٹیو وہ ہوتے ہیں جو شارٹ ٹرم ہوں اور وہ آبزرویبل بھی ہوتے ہیں، یعنی اس کو ہم پرکھ سکتے ہیں، اور میجرمنٹ بھی اس کی ہوتی ہے. بیہیورل ہوتے ہیں، بیہیورل وہ ہوتے ہیں کہ جس کی میجرمنٹ ہو اس کو بیان کر سکیں. اس طرح سے جب ہم گول کی طرف جاتے ہیں تو گول تھوڑی سی اسپیسیفک ٹرم بن جاتی ہے. اس کے بعد جب ایم کی طرف جاتے ہیں تو زیادہ براڈر سینس بن جاتی ہے. آئیں جی اس کی ہم ڈیفینیشن کے اوپر چلتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے تاکہ اس کو ہم اور بھی بہتر طور پہ پڑھ سکیں. ایمز آر جنرل اینڈ براڈر اسٹیٹمنٹ. میں نے بتایا کہ یہ عام سی اور زیادہ وسعت والی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے دیٹ پرووائڈ ڈائریکشن آر انٹینٹ ٹو ایجوکیشنل ایکشن. جو کسی بھی ایجوکیشن کا جو ہم ایکشن لیتے ہیں، ایجوکیشن میں کوئی کارکردگی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کوئی کارروائی کرتے ہیں، کوئی سٹیپ لیتے ہیں ایجوکیشن کے اندر کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں ایک ڈائریکشن دیتی ہے اور ایک ارادہ فراہم کرتی ہے. ایمز آر یوزلی ریٹن ان امارفس ٹرمز. اس کو ہم بے ڈنگے سے انداز میں بیان کرتے ہیں ایمز کو، یوزنگ ورڈ لائک لرن، نو، انڈرسٹینڈ. جس طرح کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے بچے کو پڑھنا لکھنا سکھانا ہے. میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا لکھنا چاہتا ہوں.
اب پڑھنے لکھنے کی کوئی حد تو نہیں نا، اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم میئر نہیں کر سکتے. اس سے ہمیں ایک ڈائریکشن ملتی ہے. تو ایمز ہمیں ایک ڈائریکشن بتاتے ہیں. جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے نے ڈاکٹر بننا ہے تو ایک ڈائریکشن ملتی ہے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے اور کس سمت کو جانا ہے. مزید دیکھتے ہیں جنرل اسٹیٹمنٹ دیٹ پرووائڈ اے سینس آف ڈائریکشن. یہ تو ہمیں ایک ڈائریکشن دیتی ہے، ہدایات دیتی ہے. اینڈ سرو ایز اے گائیڈنگ پرنسپلز فار ایجوکیشنل پالیسی. اور ہم ایجوکیشن کی پالیسی جو بھی بناتے ہیں اس میں ہمیں رہنمائی دیتی ہے. دیکھیں جی پالیسی کیا ہوتی ہے. ہم نے اسلام آباد جانا ہے، یہ ہمارا ایم بن گیا نا. تو اسلام آباد جانے کے لیے پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک پالیسی بنائیں گے کہ اتنے بجے نکلنا ہے، اتنے ہم نے اپنے ساتھ لباس لے کے جانے ہیں، بریف کیس لے کے جانا ہے، اتنے پیسے لے. یہ ہم نے پالیسی بنائی کتنے بجے نکلنا ہے، وہاں کتنے بجے پہنچنا ہے، سارا طریقہ کار. تو ایم جو ہوتا ہے جب طے ہو جاتا ہے تو اس کو سامنے رکھ کے پالیسی بنتی ہے. ایمز آر دا ٹرانسلیشنز آف دا جنرل فلاسفی اینڈ نیڈز آف دا کنٹری. جب کسی بھی ملک کے ایمز طے کیے جاتے ہیں ایجوکیشن کے اندر تو اس ملک کی فلاسفی کو دیکھا جاتا ہے، لوگوں کی سوچ کو دیکھا جاتا ہے، ان کے انداز فکر کو، انداز زندگی کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح سے ان کی نیڈز کو دیکھا جاتا ہے، معاشرے کی نیڈز کیا ہیں اس کے مطابق. ایمز آر ڈیزائنڈ ایٹ دا نیشنل اور اسٹیٹ لیول بائی پالیسی میکنگ گروپس. جب ایجوکیشن کے اندر کسی بھی ملک کے اندر پالیسیز بناتے ہیں تو پالیسی میکر جو ہیں وہ ایمز اسٹیٹ لیول پہ لیتے ہیں، ملکی سطح پہ بناتے ہیں. وہ صوبائی سطح پہ نہیں بناتے، ملکی سطح پہ، کیونکہ مقصد ہوتا ہے تمام بچوں کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. ایمز کین بی بیسڈ آن دا کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری. اور ایم جو ہوتے ہیں یہ بھی یہی ملک کا قانون بن جاتے ہیں. آئیں جی ہم نے گول کی بات کی. گول ہوتے ہیں اسٹیپ ایم کے کو اچیو کرنے کے لیے، ڈرائیوڈ فرام ایمز. تو دیکھیں جی ایم سے یہ اخذ کیے جاتے ہیں. ایمز بیکم گولز وین دے بیکم مور اسپیسیفک. یعنی جب ایم جو ہوتے ہیں ہمارے خاص بن جائیں، تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جائیں، ان کو خاص نام دے دیا جائے تو وہ بن جاتے گولز. اینڈ ریفر ٹو اے پرٹیکولر اسکول اور اسکول سسٹم. یہ خاص لیول کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کسی اسکول کے لیول کو ظاہر کرتے ہیں، اسکول سسٹم کو. جس طرح سے کہتے ہیں بچے نے کیا کیا، بچے نے بی کام کیا، اس کا مطلب ایک خاص لیول کو ظاہر کر رہے ہیں نا. بچے نے کیا کیا جی، اس کے سیکنڈری ایجوکیشن لی، اس کا مطلب ہائی اسکول کو ظاہر کر رہے ہیں. اینڈ ٹو اے اسپیسیفک سبجیکٹ ایریا آف دا کریکلم. اور کسی کریکلم کے خاص جو سبجیکٹ اس کو ظاہر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے جی آپ نے اس ہفتے میں کیا اچیو کیا یا کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس ہفتے میں جو میرا کوڈ ہے 831 اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کو سیکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ کا ایم بن گیا. تو وہ کسی سبجیکٹ تک بھی ہوتا ہے. جس طرح میں نے اوپر سے نیچے کو لا کے ایمز کو چھوٹے پیمانے پہ بھی بنا کے آپ کو سکھایا. آگے دیکھیں گولز ٹرانسلیٹ ایمز انٹو اسٹیٹمنٹ. اب گول جو ہوتی ہے نا وہ ایمز کو اسٹیٹمنٹ کی صورت میں بیان کر دیتی. گولز ٹرانسلیٹ ایمز انٹو اسٹیٹمنٹس. جب ہم گول کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ میں بدل دیتی ہے گولز اس کو، ایمز کو. جب بات کرتے ہیں ڈاکٹر بننے کی تو ڈاکٹر بننے کے لیے ہم کوئی پوچھتا ہے بھی کیا کیا کرنا ہے، ہم نے کہنا جی اچھا پرائمری کرنی، پھر اس کے بعد سیکنڈری کرنی، پھر ہائر سیکنڈری کرنی، پھر اس کے بعد ادھر جانا ہے، یہ پری میڈیکل رکھنا ہے اور یہ ایسے ایسے کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایک جملہ تھا ایمز، مائی ایم ان لائف ٹو بی اے ڈاکٹر. ہم نے اس کو کئی اسٹیٹمنٹس میں چینج کیا، ٹرانسلیٹ کیا اس کی وضاحت کرنے کے لیے. دیٹ ول ڈسکرائب وٹ اسکولز آر ایکسپیکٹیڈ ٹو کمپلش. اور اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، وضاحت کی جاتی ہے کہ کون کون سے اسکول جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں، کون کون سے اداروں میں سے گزرنا ہے. گولز آر مور اسپیسیفک اینڈ ڈیفینیٹ دین ایمز. اب جو گول ہوتی ہے وہ ایم سے زیادہ ڈیفینیٹ ہی نہیں حتمی ہوتی ہے اور اسپیسیفک ہوتی ہے. دیکھیں نا گولز تو جو ایمز ہوتے ہیں وہ تو بہت وسیع ہوتے ہیں نا، وسعت رکھتے ہیں. تو لیکن اس کی جو ایک گول ہوتی ہے وہ تو ایک نپی تلی چیز ہے. کسی نے پرائمری کی، ہر بندے کو پتہ 5 کلاسیں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ سبجیکٹ ہوتے ہیں. بٹ دے آر اسٹل. اور جب ہم ملکی لیول پہ ایمز کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے بچوں کو ایک ڈیولپڈ سٹیزن بنانا، نفع بخش شہری بنانا، ایک ایسا جو معاشرے سے مطابقت رکھنے والا بندہ بنانا. تو اب ایک معاشرے سے مطابقت کس حد تک رکھے گا، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں. اس لیے ایم جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈیفینیٹ نہیں ہوتا. بٹ دے آر اسٹل نان بیہیورل. اب نان بیہیورل کیا ہے، دیکھیں گول کی بھی ہم میئرمنٹ نہیں کر سکتے، اس کو میئرمنٹ میں بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ میئرمنٹ تو تب ہوتی ہے جب کوئی چیز آپ ساتھ ساتھ پڑھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے نتائج کو پرکھ رہے ہیں. جب اس نے پرائمری کر لی تو پرائمری کر لینا یہ ثابت کرتا ہے اس نے کر لی ہے، تو یہ اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ اس کی سند سے ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اینڈ دیئر فور نان آبزرویبل اینڈ نان میئریبل. دیکھیں جس چیز کو اب ہم آبزرو نہیں کر سکتے اس کو میئر کیسے کر سکتے ہیں. آبزرو تو وہ ہوگی نا کہ بچوں کو آج آپ نے ایک لیسن دیا اور آج آپ نے اس کو سننا ہے، تو یہ کیا تھا جو آبجیکٹیو رکھا کہ آج کا سبق پڑھانا ہے اور پھر اس کو آپ نے سن لیا تو وہ آبزرویبل تھا.
اس کو آپ نے دیکھ لیا, آبزرو کر لیا, تو وہ میئریبل بھی تھا. تو جب کوئی کہتا ہے میں نے پرائمری کر لی ہے, تو وہ پھر کیسے آبزرویبل ہے؟ وہ تو اس کی سند اس کو ظاہر کرتی ہے, وہ موقع پہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. گولز کو مزید دیکھتے ہیں. گولز آر لیس جنرل اینڈ لیس براڈر. اب دیکھیں ایم جو ہے وہ براڈر ہیں اور وسعت رکھتے ہیں, گول جو ہوتے ہیں وہ کم براڈر ہیں. جب بات کیجیے اس نے مڈل کیا ہے تو وہ لیس براڈر ہوا نا اس کی نسبت. اینڈ لیس براڈر اسٹیٹمنٹس آف ایجوکیشنل انٹینشنز وچ آر مور اسپیسیفک دین ایمس. یہ ایم سے زیادہ اسپیسیفک ہوتے ہیں, خاص ہوتے ہیں, ان مخصوص ہوتے ہیں. گولز 2 میں انکمپاس این انٹائر پروگرام. اب گول کے اندر جو ہوتی ہے نا وہ بھی ایک مکمل پروگرام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ 5ویں جماعت پرائمری بھی ایک گول ہے MBBS کے لیے, تو اس گول کے اندر دیکھیے پورا پروگرام ہے. کیا پروگرام ہے کہ 5 کلاسیں پڑھنی ہیں اور ہر کلاس کے اندر یہ سبجیکٹ. پھر سبجیکٹ ایریا, کوئی سبجیکٹ کا ایریا ہوتا ہے, اور ملٹیپل گریڈ لیولز, یہ مختلف گریڈ لیول بھی ہوتے ہیں. جس طرح پرائمری میں دیکھیں تو ہر کلاس ایک گریڈ ہے نا, ایک لیول ہے. اسی طرح سے اگر آپ زیادہ ایجوکیشن کو لیتے تو اس میں پرائمری بھی ایک گریڈ لیول ہے, پھر سیکنڈری بھی اور ہائر سیکنڈری بھی ہے. اب دیکھتے ہیں جی گولز, مختلف سٹیجز ہیں گولز کی بھی. ایک ہوتا ہے پرائمری سٹیج کیا ہوتی ہے گولز کی؟ ٹو ڈیولپ فنڈامنٹل بیسک سکلز. پہلے یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے شہریوں میں, جب ہم ایم کو لیتے ہیں نا ملکی سطح کے اوپر ایجوکیشن میں, تو پہلی جو گول ہماری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو جب ہم نے اچھا شہری مفید بنانا ہے, تعلیم یافتہ بنانا ہے, تو پہلی ان کو ہم نے بیسک سکلز سکھانی ہے زندگی گزارنے کے لیے, زندگی کو بہتر طور پہ چلانے کے لیے بنیادی مہارتیں سکھانی ہیں زندگی کی. دوسرا کیا کہ سیکنڈری ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو پروڈیوس سچ پرسنز ہو آر پریپیئرڈ فار ریسیونگ ہائر ایجوکیشن. ہم نے ایسے ان کو تیار کرنا ہے, ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کے لیے تیار ہوں, اس کو اچیو کریں. آر ٹو ارن اے لیونگ ود دا ہیلپ آف ٹیکنیکل اسکلز ایف دے کوئٹ ایجوکیشن ایٹ دس اسٹیج فار سم ریزن. لیکن اگر وہ کہیں پہ ایجوکیشن کو چھوڑ بیٹھیں کسی وجہ سے, تو پھر وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے زندگی کو بہتر طور پہ گزاریں. یہ ہے دوسری لیول ہمارا. اور تیسری سٹیج یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ٹو پروڈیوس سچ کمپیٹنٹ پرسنال ہو آر ایبل ٹو پلے دیئر کی آر لیڈرشپ رولز ان ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف. تیسرا مقصد ہے کہ ہم نے وہ بچے تیار کرنے جو ہائر ایجوکیشن تک جائیں اور اسپیشلائزڈ بنیں اور مختلف ہمارے شعبوں کو لیڈ کریں. تو یہ 3 ہماری بیسک گولز ہوتی ہیں. آئے ہم آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں, تو آبجیکٹیو میں نے بتا دیا وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں اور ان کو فوری اچیو کیا جاتا ہے اور میئر بھی کیا جاتا ہے. آبجیکٹیوز آر یوزلی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹس آف ایجوکیشنل انٹینشن. یہ ہمارے تعلیمی جو ہمارے ارادے ہوتے ہیں, مقاصد ہوتے ہیں, اس کی ایک خاص اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے بارے میں ایک بیان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے, میں کہتا ہوں جی میرے آج کے ٹاپک کا جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہیں یہ ڈیفائن کرنا کہ گول کیا ہے, یہ ڈیفائن کرنا کہ ایم کیا ہے, اور یہ دیکھنا کہ آبجیکٹیو کیا ہے, اور ایک اور کہ ان تینوں کے درمیان فرق بیان کرنا. یہ میرے ہو گیا آج کے آبجیکٹیو. اب جیسے جیسے میں آپ کو پڑھاؤں گا میں آپ کی اسیسمنٹ بھی کر سکتا ہوں. تو آبجیکٹیوز آر یوزلی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ. یہ خاص اسٹیٹمنٹ ہوگی نا, کوئی ہوگی ہماری اس کے بارے میں, ایم کے بارے میں, کوئی گول کے بارے میں, اور کوئی آبجیکٹیو کے بارے میں. وائل objectives are usually specific statements of educational intention. یہ کچھ ہماری ارادی باتیں ہیں which delineate either general or specific outcome. اب یا تو یہ خاص یا عمومی ہمارے مقاصد کی عکاسی کرتے ہیں, اس کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی جب بچوں کو ہم کوئی نہ کوئی سکھاتے ہیں نا چیز, تو عمومی مقاصد کیا ہوتے ہیں اور خصوصی مقاصد کیا ہوتے ہیں. مثلا اگر میں ایک مقصد رکھتا ہوں کہ بچوں کو علامہ اقبال کا مضمون یاد کروانا, یہ بن گیا خصوصی مقصد, یہ آؤٹ کم خصوصی. اب جو عمومی ہوگا جنرل وہ کیا ہوگا, جب وہ مضمون پڑھیں گے تو بچے قائد اعظم کے بارے میں جانیں گے, بچے قائد اعظم کے بچپن کے بارے میں جانیں گے, بچے قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں جانیں گے, ان کی تعلیم کے بارے میں جانیں گے, ان کی ارادوں کے بارے میں جانیں گے. تو یہ جو ہے مجموعی طور پہ چھوٹی چھوٹی اسی میں سے چیزوں کو جاننا, اس کو کہتے ہیں جنرل مقاصد. یعنی وہ جنرل اور اسپیسیفک آؤٹ کم ہمیں دیتے ہیں. دے پرٹین ٹو گریڈ, سبجیکٹ, پروگرام, کورس, یونٹ اور چیپٹر ایکسٹراز. یہ کسی گریڈ کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں, سبجیکٹ کے بارے میں بھی, پروگرام کے بارے میں, کورس کے بارے میں, یونٹ یا چیپٹر کے. میں نے شروع سے آپ کو مثال دی نا کہ اگر آپ MBBS کو اس کا ایم لیتے ہیں
تو اس میں دیکھیں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، ڈاکٹر کو ایم لیتے ہیں تو جتنی بھی سارے اس کے اندر ایجوکیشن کے لیول آتے ہیں وہ اس کی گولز ہو جائیں گی، اور ہر لیول کے اندر جو سبجیکٹ ہیں وہ اس کے آبجیکٹیو ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی ایک سبجیکٹ کو لیتے ہیں تو وہ سبجیکٹ ایک ایم بن گیا، اور اس کے یونٹ جو اس کی گول بن گئی، اور اس کے اندر جو چیزیں پڑھائی جانی وہ اس کے آبجیکٹیو بن گئے۔ تو یہ کسی بھی لیول کے اوپر ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں یہ ہمیں دیتے ہیں لرننگ آؤٹ کم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم، ایس ایل اوز انٹینڈیڈ لرننگ آؤٹ کم، یہ ہوتے ہیں وہ ہمارے جو ہم اپنے مقاصد طے کرتے ہیں کہ بچوں سے ہم نے کیا کیا چیز جو ہے وہ لینی ہے، اس کے لیے آبجیکٹیو بنائے جاتے ہیں، اور ان کو اچیو کیا جاتا ہے تو لرننگ آؤٹ کمز ہی ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں جی۔ آبجیکٹیو تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پروگرام آبجیکٹیو، ایک ہوتا ہے کورس آبجیکٹیوز، اور کلاس روم آبجیکٹیو۔ پروگرام آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈریس سبجیکٹ ایٹ پرٹیکولر گریڈ لیول، یہ کسی ایک گریڈ لیول کے اوپر جو اہم سبجیکٹ ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے، یہ پروگرام آبجیکٹیو ہے۔ کوئی ایک گریڈ، مثال کے طور پہ ہم بات لیتے ہیں ایم ایڈ کو، تو ایم ایڈ لیول کے اوپر جتنے سبجیکٹ ہیں یہ اس کے بارے میں ہے۔ پھر کورس آبجیکٹو کسی ایک کورس کے بارے میں، ریلیٹ ٹو پرٹیکولر کورس ود ان گریڈ لیول۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایم ایڈ ہے تو اس کے اندر کئی کورسز ہیں، 831 بھی ہے، 837 بھی ہے، تو کسی ایک کورس لیول پہ جو آبجیکٹیو بنیں گے یہ وہ ہوں گے۔ اوپر تھا پروگرام لیول یعنی پورے ایم ایڈ کے آبجیکٹیو، اور یہاں پہ صرف ایک کورس کے آبجیکٹیو۔ پھر کلاس روم آبجیکٹیو، اب یہی چیز جب آپ کو کلاس روم میں پڑھائی جا رہی ہے تو اس کی لیسن پلان کرنا، کیا کیا پڑھانا ہے وہ کلاس روم کے اندر، وہ ہوتے ہیں کلاس روم آبجیکٹیوز۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک کہ ایمز، گول اینڈ آبجیکٹیو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو اگر کوئی چیز ایسی ہو، جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر بھی آپ مجھے